سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حمد و صلوات کے بعد آج ہم نے قرآن پاک کے 28ویں سپارے کی تلاوت کی ہے اور سورتوں میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم اور سورہ ملک کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ قرآن مقدس کی ان آیات پاک کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ایسے برکت والے رمضان پاک زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ کسی بہن نے ایک رکعہ لکھا ہے تو سوال ہے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات کے بارے میں۔ اینک میرے پاس نہیں ہے، مجھے صحیح طرح پڑھا نہیں گیا، کل انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ اگر آپ سن رہی ہیں تو کل آپ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اس کا جواب عرض کروں گا۔ آج قرآن پاک کی جو آیات پاک تلاوت کی گئی ہے، پہلی سورہ جو تلاوت کی گئی اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خدام، ان اشراف اور ان جانثاروں کا ذکر فرمایا یہ ایسے پختہ ہیں، ایسے استقامت کے ساتھ ایمان پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیا گیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ پیچھے ارشاد فرمایا تھا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آپ کوئی ایسی قوم نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان بھی رکھتی ہو۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ، خواہ ان کے والدین ہوں، ان کی اولاد ہو یا ان کے بھائی ہوں، خدا رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں رکھیں گے۔ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ہے، یہ غلامان مصطفیٰ حضور کے ان دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ مانا یہ آسان، اس میں خواہ ان کا کوئی کتنا قریبی رشتہ دار بھی ہو، فرمایا یہ اتنے پکے ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ہم نے ایمان نقش کر دیا۔ اور میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، مجھے تو یاد ہے، الحمدللہ آپ کو بھی اللہ کرے یاد ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر فقیر کا دل چیر کے دیکھو، ایک حصے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہو۔ اور حضرت مولانا اختر الحامدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مانا جان ایک دن قید آب و گل سے نکلے گی، ولائے مصطفیٰ لیکن نہ میرے دل سے نکلے گی۔ جان تو اس جسم سے جائے گی لیکن حضور کی محبت نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے اور ان کی تائید فرمائی، اور انہیں اس جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان سے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ حضور کے صحابہ کرام جو ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ من یطع اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور جس نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بولنے میں دو ہیں، در حقیقت ہے ایک ہی چیز، اطاعت ایک ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، فرمایا در حقیقت اللہ کی فرما برداری ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو رب کریم سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ میں نے صبح درس میں سدرلینڈ یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب جماعت ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد، سب سے پہلے جو ایمان بھی لائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا اور سرکار سے تربیت حاصل کی۔ اور تربیت سرکار نے کیا فرمائی وہ قرآن مقدس میں 4 جگہ ارشاد فرمایا تقریباً۔ آج بھی سورہ جمعہ کی جو تلاوت ہوئی اس میں دوسری آیت یہی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا ہم نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت عالم کو امیوں میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور ان کو آیات پاک کی تلاوت سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، اندھیروں میں تھے، ظلمت میں تھے، سرکار آئے ہیں تو یہ روشنی آئی ہے۔ تو اس جماعت کو جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پاک کی تلاوت کے ذریعے جس کا تزکیہ فرمایا، آیات پاک بھی سنائی اور تزکیہ فرمایا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم اور پھر اس کی حکمت بھی۔ بعض نے کہا اس سے مراد حدیث ہے، بعض نے کہا اس سے مراد سارے علوم بھی ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن مقدس میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہے اسے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا فرمائی گی اسے خیر کثیر عطا فرمایا گیا۔ حکمت خالی کتابوں کو پڑھ لینا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کتابیں پڑھ کے پی ایچ ڈی ہو کے بڑے بڑے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں لیکن انہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے، پتہ چلے دین کے آداب کیا ہے۔ خالی کتابیں یاد کر لینا، کتابیں پڑھ لینا بڑا لمبا چوڑا، اس سے تو دین نہیں سمجھ آتا۔ دین تو اللہ کے بندوں کے پاس جو درویش ہو بالکل سادہ، جا کے ان کو دیکھیں کہ کس طرح کیا آداب ہیں نماز کے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے کے، مسجد میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہے، انہوں نے سیکھے ہیں، انہوں نے سینہ در سینہ یہ جو حکمت کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک سینہ در سینہ چلی آ رہی، وہاں سے سیکھی۔ تو وہ جماعت جسے براہ راست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت فرمائی، جس کا تزکیہ فرمایا، جس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اب بہت ساری باتیں جمع ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان سے زیادہ بہترین روح زمین پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ 4-5 دن رہ گئے یار، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آج 23ویں رات ہے، کتنی؟ 27ویں رات کو یہاں بھی دعا ہو جائے گی۔ ویسے تو اس کے بعد برکت والی راتیں ہیں لیکن اکثر ہم 27ویں کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔
ہمارے نمازی بھی بھاگ جاتے ہیں اکثر عشاء کے فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ 27ویں گزر گئی بس نہیں، 27ویں تو گزر گئی، اگر لیلۃ القدر 29 کو ہی تو پھر سارا مہینہ محنت کر کے جب لینے کا وقت آیا تو بھاگ گئے۔ میں کر رہا تھا تھوڑی رہتے ہیں، تھکاوٹ آپ کی اتر جائے گی، لیکن پھر زندگی میں یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں کی چوکھٹ پر کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ کریم ایسی برکت والی راتیں بار بار نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس طرح حاضر رہنے کی، اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے کی ہمیشہ سعادت عطا فرمائے۔ اولین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، روئے زمین پہ ان جیسی کوئی دوسری جماعت نہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا بھی، حضور سے پڑھا بھی۔ جس نے سرکار سے قرآن پڑھا اس جیسا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ اور ایسا پڑھا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے جنہوں نے رسول اللہ سے پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پڑھتے تھے تو عرش والا بھی کان لگا کے سنتا تھا۔ اپنی شان کے لائق جو اس کی ہے، یہ کان لگا کے کہنے کا ایسے سمجھانے کے لیے ہے جو اس کی شان کے لائق۔ اور یہ حدیث مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو تم کسی بڑی خوبصورت آواز سے گانے والی کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتے ہو جس طرح رب اس اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ خوش نصیب جماعت تھی کہ جن سے سرکار فرمائش کیا کرتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، بہت سارے اچھے قاری، بڑی اچھی آوازوں والے تھے۔ بعض کو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اللہ نے کیا لہن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی کو کہا مجھے سناؤ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہ تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا مجھے ایسے ہی فرمایا گیا ہے کہ میں تجھ سے سنوں۔ عرض کی میرے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے کہا ہے۔ اور رونا شروع کہ میں کہاں خالق کائنات، حضور کی برکت ہے، سرکار کی برکت ہے کہ ان خاکساروں کا نام سبحان اللہ عرش خدا پہ بھی گونجتا ہے۔ پستی سے میری آج بلندی پہ نظر ہے۔ عرش کے فرشتے حضور کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، میں نے اس دن عرض کیا تھا، کہاں ہم گناہگار، کہاں عرش پہ دعائیں۔ پستی سے میری آج بلندی پہ نظر ہے، پستی سے میری آج بلندی پہ نظر ہے، سرکار مدینہ کی غلامی کا اثر ہے، سرکار مدینہ کی غلامی کا اثر ہے۔ حضور کے غلام بن جاؤ، عرش پہ بھی تمہارا ذکر ہوگا۔ عرش والے نے وعدہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو بندے اس کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنا وعدہ سبحان اللہ اپنے وعدے کے مطابق فرمایا، تم مسجد میں بیٹھ کے عام بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے، میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ سرکار کی برکت ہے نا، الحمدللہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ وہ خوش نصیب جماعت، ان کا تزکیہ بھی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم بڑی ذمہ داری سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ پاک باز جماعت اس روئے زمین پہ نہیں تھی۔
نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی سرکار نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسا عالم بھی کائنات میں، وہ سارے ایک سے ایک بڑے عالم تھے، سبحان اللہ۔ رات تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے علم کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کی قسم وہ سارے بڑے بڑے، جو جس نے سرکار سے پڑھ لیا ہے، جس نے حضور سے کچھ حاصل کر لیا ہے، اس کے علم کا کون کو اندازہ لگا سکتا ہے۔ وہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ساری عبادت میں بسر کی، حضور کی محبت میں بسر کی، جب صبح آئے سرکار نے پوچھا سناؤ رات کیسی گزری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں کرتا رہا ہوں ذکر پاک، اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ میں اب زمین پہ کھڑا کھڑا دیکھتا ہوں تو عرش تک دیکھتا ہوں، اور جب نیچے دیکھتا ہوں تو تحت الثری تک دیکھتا ہوں۔ یہ بابا غلاموں کی شان ہے۔ تو اس جماعت جیسی جماعت میں روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان پہ تنقید کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک پہ بھی، جو ان میں سے سب سے جس سے کم وقت ملا ہے، آپ کہہ لیں ان صحابہ کرام کی جماعت میں سے بہت سارے خوش نصیب ہیں جنہیں بہت وقت ملا ہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بہت سارے حضرات ہیں جن کو بہت وقت ملا، اور بہت سارے ایسے جنہیں بہت تھوڑا ملا وقت، بہت کم۔ جس کو سب سے کم وقت ملا ہے، بہت تھوڑا وقت ملا ہے، ایک ہی لمحہ ملا ہے صرف، اور وہ لمحہ اتنا ہی تھا کہ اس نے حضور پہ کلمہ پڑھا اور اس کی جان چلی، ایمان لایا، جان دے دی۔ عقیدہ سنو اہل سنت و جماعت کا، اللہ کی عزت کی قسم، روئے زمین کا کوئی غوث قطب ولی ابدال اس کے قدموں کی خاک جیسا نہیں، جس نے سرکار کو ایک نظر دیکھا ہے، سبحان اللہ، جس نے ایک نظر کملی والے کو دیکھا ہے اس جیسا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری عبادتیں پیچھے ہیں، حضور کی زیارت سب عبادتوں سے آگے ہے، کملی والے کی عبادت جو ہے یہ ساری عبادتوں سے آگے، جان ہے عبادتوں کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا جملہ عالم جسم جانے جان تو ہی، سارے عالم جسم ہے یا رسول اللہ، جان تو آپ ہے، دل تو ہی، دل پر تو ہی، ایمان تو ہی، ایسے جیسے جسم میں دل ہے اور دل بر ہے، دل بر بھی آپ ہیں اور ایمان بھی آپ ہی ہے، آپ کے بغیر ایمان بھی نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ یہ میں کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا، پرسوں بھی ایک صبح درس میں بھی میں نے یہی عرض کیا، خبریں ملتی رہتی نا، میں ذکر نہیں کرتا، کسی کا نام نہیں لیتا، سنتا رہتا ہوں ادھر ادھر سے۔ بعض بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں کہ جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو مقابلہ بازی کروائیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کی لڑائی کروائیں، کوئی ان کی لڑائی تھی اور ہم کو فریق ہے معاذ اللہ کا، کیا پتی کا شورا، تم کون ہو بھائی؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان سے پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہے تو علی المرتضیٰ سے پوچھو، اور علی المرتضیٰ کی شان پوچھنی ہے صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ تم کون اور ہم کون کہ ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں، ہم کہیں کہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا؟ ہمارا بھائی کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین جماعت، اگر اس پہ اعتراض کر دیا آپ نے، اسے معاذ اللہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صادق نہیں تھے، وہ دیانتدار نہیں تھے، وہ سچے نہیں تھے، وہ عادل نہیں تھے، پھر باقی کون بچے گا؟ پھر تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، قرآن تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لا ریب فیہ مشکوک ہو جائے گا۔ قرآن جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اگر وہی معاذ اللہ ان پہ ہی کوئی اعتراض آ گیا تو پھر ان پہ اگر اعتراض آپ نے کر دیا تو ایمان کہاں رہے گا؟ باقی ایمان تو نہیں کرنا۔ اللہ کہیں تو فرما رہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہ غلامان مصطفیٰ جو ہیں ان کا ایمان حضور کے جانے کے بعد تو نکل تھوڑا جائے گا۔ تمہیں غلطی لگی، تم
کہتے حضور کے بعد وہ پھر گئے تھے، رب فرما رہا ہے کہ ان کے تو دلوں پہ ہم نے نقش کر دیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ پھر جب وہ ارشاد فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور یہ اللہ کی جماعت، اللہ فرما رہا ہے یہ کملی والے یہ تیری جماعت میری جماعت ہے، تو دو نہیں ہے الگ الگ، ایک ہی جماعت ہے۔ جو جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے وہی رب فرما رہا ہے میری جماعت ہی وہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اسی جماعت کا حصہ بنا۔ آج لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا رکھی ہیں سارے، حضور کے نظام کے لیے جدوجہد کرنے والے جو ہیں وہ حضور کی جماعت ہیں، حضور کی جماعت کو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ میری جماعت ہے۔ اور ان صورتوں میں سورہ صف میں بھی، سورہ حشر میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور پھر آگے سورہ جمعہ سورہ منافقون میں بھی منافقون کی بڑی سخت مذمت فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی، اور یہ فرمایا کہ انہیں حقیر نہ سمجھو، غریب سمجھ کے، ان کے مکان بہت عالی شان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی باغات نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، تم یہ سمجھو کہ معاذ اللہ یہ حقیر ہیں؟ فرمایا نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ عزت والا ہے، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اور حضور کے سارے غلام عزت والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ منافق تو شان و شوکت والوں کو سمجھتے کہ یہ عزت والا شاید ہے، جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، جس کے پاس کوٹھی بڑی ہے، سمجھتے شاید یہ عزت والا۔ وہ فرمایا منافقوں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم کہتے ہو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، وہ سارے خزانے تو اسی مالک کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں سب اسی کے ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں فہم نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا عزت اس کا نام نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیا ہے، عزت تو اس کا نام ہے کہ کس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار اور تابعدار کون ہے، اور حضور کا خادم کون ہے، اللہ کا سچا بندہ کون ہے، فرمایا عزت تو اس میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کا سچا غلام رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ گاڑی ہے بھائی کسی صاحب کی، یہ رستہ میرا خیال شاید بلاغ کر رہی ہے، P24 ہے، جن حضرات کی ہو، جس صاحب کی بھی ہو، وہ رستے سے ہٹا لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। इलाही इस माह पाक में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम की तौफीक अता फरमा। दरूद व सलाम की बरकत से हमारी बाकी इबादत भी कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी जितनी ख़ताएँ और लग़ज़तें हैं उनसे दरगुज़र फरमा। परवरदिगार सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक का सदका हुज़ूर की उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। जो मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलें आसान फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें बार कर्ज़ से सुबदोश फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार अता फरमा। जो बसरे रोज़गार हैं उनके रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक और फरमा बरदार फरमा। या अल्लाह आज बरकत वाली रात ताप रात है, इस रात का सदका हुज़ूर की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ वल अमवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।